ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے پڑھ لی تھی، اور گزشتہ روز جو ہے وہ اس کی تائید کے لیے ایک معلق روایت جو ہے حجاج بن منہال سے ہم نے جو ہے وہ پڑھی تھی، اور اس کے اندر جو یہ حدیث ہے یہ انس بن مالک کی حدیث ہے، تو اس کا ترجمہ ہو رہا تھا۔ اس کے لیے یہ جو حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں ان کے اندر کوئی بعض معنوی وضاحتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حدیثیں شفاعت کی حدیثیں کہلاتی ہیں۔ شفاعت کے دو مرحلے ہیں۔ ایک تو شفاعت کا مرحلہ وہ ہے جب کہ میدان محشر میں تمام لوگ بہت تکلیف میں ہوں گے، سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے جو حدت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، اور اس کے علاوہ جو اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، جب تک نتیجے کا اعلان نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ امتحان دینے والے جو ہوتے ہیں وہ نتیجے کے معاملے میں کتنے پریشان ہوتے ہیں، یہ انسانی مزاج ہے۔ ویسے دو لفظ امتحان اور بلا یہ استعمال ہوتے ہیں آزمائش کے لیے، لیکن ان دونوں کا باہمی فرق یہ ہے کہ امتحان کے لیے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں، آسانیاں مہیا کی جاتی ہیں، اور اس طرح سے امتحان لیا جاتا ہے۔ اور جو بلا جو امتحان ہوتا ہے نا، اس کے لیے آسانیاں نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ ہے کہ اس کے لیے سختیاں، مصیبتیں جو ہیں وہ انسان پر طاری ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا تو اس کے لیے بلاء عظیم سے اسے بیان کیا ہے۔ اور ویسے جو دنیاوی زندگی ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے اتنی آسانیاں ہیں، تو ان آسانیوں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری دوڑ جو ہے وہ گول کی طرف نہیں ہوتی۔ ہم نے گول چھوڑا ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ دنیا کی جو زینتیں ہیں وہ مال و دولت کی شکل ہو، اور دیندار لوگوں کو اور اہل علم کو جو ہے وہ کچھ دوسری قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ نرمیاں رکھتے ہیں۔ شریعت جو ہے اس کے اندر آسانیاں بھی ہیں، تدریج بھی ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے کسی چیز کو اختیار کرنے کے لیے ایک آسانی کی صورت بن جاتی ہے۔ ویسے تو اس حدیث کے جو حجاج بن منہال سے امام بخاری لائے ہیں، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں اس کا ترجمہ۔ قال قتادہ فسمعتہ ایضا یقول۔ اصل بات یہ ہے کہ قتادہ جو ہیں وہ تابعی ہیں،
محدثین کی اصطلاح کے مطابق ان کے اندر تدلیس پائی جاتی ہے۔ تو امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی مسئلہ تدلیس کا ہو وہاں وہ اس کو کوریج اس طرح سے دیتے ہیں کہ اگر وہ ایسے صیغوں کے ساتھ جو ہے وہ روایت کریں جس کے اندر ان یا قالا نہ ہو بلکہ سننے کی بات ہو یا حدثنا اور اخبرنا کی بات ہو، تو چونکہ جو تدریس ان لوگوں میں پائی جاتی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ ان کی کمزوری نہیں ہوتی۔ تدلیس کے اندر جو ہے نا اصل جو مصیبت ہے وہ تدلیس التصفیہ ہے، اور وہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسے آدمی کو جو سکہ نہیں تھا جو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ جو ہے یہ تدلیس جو ہے یہ بہت غلط قسم کی تدلیس ہے، اس کے ساتھ تو اعتبار نہیں جاتا۔ لیکن جو خاص طور پر ہمارے اسلاف میں خیر القرون کے اندر جو لوگ تدلیس کرتے تھے وہ صرف یہ ایک تھوڑی سی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ بات خود نہیں سنی ہوتی ہے کسی اور سے، لیکن اعتماد کر لیا جاتا ہے کہ یہ جو بات درمیان میں کرنے والا ہے چونکہ یہ سکہ آدمی ہے اس لیے وہ بات براہ راست بیان کر دی جاتی ہے، اور یہ کام صحابہ میں تو بہت ہی زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ صحابہ کے اندر اگر کوئی درمیان میں آدمی چھوڑا بھی جائے تو تمام صحابہ عادل ہیں، اس اعتبار سے تدلیس صحابہ کے بارے میں تو جمہور کی رائے یہی ہے کہ اس کا کوئی عرض نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ، عبداللہ بن عباس، اس طرح جو چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں وہ واقعات بیان کرتے ہیں جبکہ وہ ابھی چھوٹے تھے یا اس قابل نہیں تھے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیثیں ہیں وہ تو اکثر وہ ہیں جب کہ ان کی شادی ہوئی ہے تو پھر جو ہے وہ، لیکن حدیثیں وہ بدالوحی کی بیان کرتی ہیں، حالانکہ حضرت عائشہ تو اس وقت شاید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی بلکہ پکی بات ہے کہ وہ اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح عبداللہ بن عباس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر ساری 13 سال تھی۔ اسامہ بن زید کی صورتحال بھی یہ ہے کہ ان کی عمر 17 سال تھی۔ تو ایسے صحابہ جب حدیثیں بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر اکثر جو وہ صحابہ جو شریک واقعہ ہوتے ہیں ان سے جب سنتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ اس آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں جس نے ان کو بیان کیا ہے۔ لیکن جو میں بتا چکا ہوں کہ معمولات زندگی کے اندر یہ چیزیں بڑی عام ہیں کہ اب ایک آدمی جو ہے وہ بات مجھ سے براہ راست نہیں سنتا، اس نے کسی میرے شاگرد سے بات سنی ہے لیکن وہ یہ کہہ دے گا کہ مدنی صاحب نے یوں کہا، تو یہی تدریس ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کے اندر اس طرح کی تدریس پائی جاتی ہے اسی طرح جو ہے وہ تابعین کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں، بلکہ تبع تابعین کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ امام ہونے کے باوجود ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان کے بارے میں جو ہے وہ امام بخاری نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ ان کی زمانہ ایک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی اگر ملاقات ثابت ہو، اور اسی طرح اگر کوئی ایسے لفظ آ جائیں کہ انہوں نے وہ روایت میں وہ لفظ بولے ہوں جو سماع کے متعلق بولے جاتے ہیں، جیسے سمیتوں کا لفظ ہے یا حدثنا یا اخبرنا یا انبانا وغیرہ کے الفاظ ہیں، تو پھر ان کی جو ہے وہ تدلیس نہیں ہوتی۔
اب یہ قتادہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، اسی لیے امام بخاری نے جو ہے اس کے اندر جو بیان کیا قال قتادہ تو وسمیتہ ایضا، تو یہاں امام بخاری کے دو مقاصد ہیں، ایک تو کچھ الفاظ کا اضافہ کرنا ہے امام بخاری کو، یعنی کچھ بعض چیزیں نئی ہیں جو قتادہ نے بیان کی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لفظ سماع سے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے خود سنا ہے، اور یہاں کوئی درمیان میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو گرا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فَأَخْرُجُوا فَأُخْرِجُهُم مِّنَ النَّارِ، میں نکلوں گا اور ان کو آگ سے نکالوں گا۔ اچھا، ایک بات جو میں نے ابتدا میں آپ سے کہی کہ احادیث کے اندر ایک تو وہ صورتحال ہے جب کہ ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر چونکہ شفاعت کی حدیثیں ہیں، وہ چیزیں بھی امام بخاری لے آئے ہیں جب کہ حساب و کتاب ہونے کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو چونکہ سفارش جو ہے وہ جہنم میں بھی جو گئے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہوگی، اور وہ تو بہت ہی اہم ہوگی، اس لیے کہ جو تکلیف میدان محشر میں تھی جہنم کی تکلیف تو اس سے بہت بڑی تکلیف ہے۔ میدان محشر کی تکلیف جو کچھ بھی ہے وہ ایک بوجھ ضرور ہے، لیکن جہنم کی تکلیف تو ایسی تکلیف نہیں ہے جو وہ ہلکی تکلیف ہو، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور صورتحال بھی یہ ہے کہ اس کا وقفہ کتنا لمبا ہوگا، 50,000 سال کا دن ہے، ہمارے ہاں تو ہم 20-30 سال بھی کسی چیز کا صبر نہیں کر سکتے، ہماری عمریں جو ہیں ان کے اندر میرے خیال میں 20-30 سال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی ٹھیک ٹھاک عمر ہوتی ہے اگر صحت مند بھی ہو، وہی جو جوانی کے ہوتے ہیں۔ 25 سال تک تو تقریباً انسان کو جو ہے وہ زیادہ اپنا ہوش ہوتا ہی نہیں، بڑوں کے جو ہے وہ رحم و کرم پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ 25 سال سے آگے لے جائیں تو یہی 50-55 سال کی عمر تک جو ہے وہ کوئی ٹھیک ٹھاک انسان رہتا ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپے کا زوال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یخلف بعضهم بعضا کی جو بات ہے نا، یہ ہمارا ایک نظام ہے، اور اسی لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ کی جو متفق علیہ تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کے اندر یہ بات ہوگی یخلف بعضهم بعضا، کہ پہلے آتے ہیں پھر وہ کمال سے گزر کر پھر زوال کی صورت میں، پھر اس کے بعد خاتمہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں نئے، وہ نئی امیدوں میں آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جانا تو انہوں نے تھا، ہمیں تو جانا ہی نہیں۔ اور جب تک انسان جو ہے وہ یا تو بیمار نہیں ہوتا دنیا کی، اور یا یہ ہے کہ وہ بوڑھا نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان کی امیدیں جو ہیں وہ بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بھی انسانی طبیعت کی یہ کمزوری ہے کہ بوڑھا بھی ہو جائے تو دو چیزیں پھر بھی جو ہیں وہ انسان کے اندر بڑی زوردار رہتی ہیں، یشیب ابن آدم و یشب فیہ الخصلتان، آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں، الحرص و طول الامل، ایک تو لالچ اور دوسرا لمبی امید، حتیٰ کہ بیمار ہو کر بھی اس چیز کی طرف بہت توجہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بڑے ماہر ہیں، اس لیے علاج ہو جائے گا، بلکہ خطرناک سے خطرناک بیماریاں جو ہیں ان کے بارے میں بھی کیونکہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان بیماریوں سے بھی لوگوں کو صحت دیتے ہیں، تو اس طرح سے یہ امید جو ہے یہ انسان کی حالت سنورنے نہیں دیتی۔ تو میں نے آپ کو ایک تو یہ چیز بتانی ہے کہ یہ جو دو چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے نا، کہ ایک تو ابتدا میں سفارش کی جائے کہ ہمارا فیصلہ کر دیا جائے، ایک تو یہ وقت ہے، اور دوسرا وہ وقت ہے جب کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ سفارشوں سے انہیں جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور ویسے تو سفارشیں جو ہیں وہ جنت میں بھی چلیں گی، اس لیے کہ جنت کے اندر بھی مرتبوں کا درجوں کا جو فرق ہے
اس کے اندر جو ہے وہ سفارشیں ہوں گی. اور جیسے کہ قرآن مجید میں یہ موجود ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد ان کی جو اولادیں ہیں انہوں نے ان کی پیروی کی ایمان کی صورت میں، یعنی وہ بھی ایمان لے آئے. الحقنا بہم ذریتہم، ہم جو ہے وہ ان کی اولاد کو درجے میں ان کے برابر کر دیں گے. وہ اس لیے تاکہ ان کا جو رہن سہن ہے وہ اکٹھا ہو، اور اگر درجے کا فرق ہوگا تو پھر تو رہن سہن اکٹھا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یوں کریں گے کہ ان کو اس لیے اکٹھا کر دیں گے تاکہ ان کو یہ تکلیف نہ ہو کہ ہماری اولاد یا ماں باپ جو ہیں وہ الگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، ہم اولاد کو ساتھ ملا دیں گے اور یہ نہیں کریں گے کسی کا درجہ کم کریں، جس کا درجہ کم ہے اس کا درجہ جو ہے وہ بڑھا دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں. اچھا چلیے، میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ احادیث شفاعت کے اندر یہ جو دو چیزیں اکٹھی نظر آتی ہے، نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک ہی زمانہ ہے. 50,000 سال کا دن ہے، اس لیے ابتدا میں تو فیصلے کے لیے سفارش ہوگی، پھر بعد میں وہ سفارشیں ہوں گی جو زیادہ جن کا ذکر آتا ہے جہنم کے حوالے سے، کہ جہنم میں جو لوگ گر جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو نکالا کیسے جائے گا. اچھا جی، تو قتادہ یہی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں اٹھوں گا یا نکلوں گا تو میں ان لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جو ہے وہ جنت میں داخل کروں گا. اس کی تفسیر وہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے سامنے گر کر جو ہے وہ اتنی تعریفیں کریں گے کہ ان تعریفوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج میں نہیں جانتا کہ وہ میں کیا کیا اللہ سے کہوں گا. لیکن جو بھی صورتحال انسان کو جب پیش آتی ہے تو اس وقت، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کا ہمارے ساتھ پیار کتنا ہے کہ خود تو نجات پا گئے اور ہمارے لیے جو ہے وہ سفارشیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے کتنی جرت سے گناہ کیے ہوتے ہیں. اب یہی وہ وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پیار کریں اور پھر ہم جو ہے وہ جو ہماری فکر کے اندر جو ہے وہ خود اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں. فلا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مومنین، شاید تو اپنے آپ کو تباہ کر لے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو اتنا پیار کرنے والا شخص جو ہے اس کا ایک حق ہے کہ ہم اس کے لیے کم از کم دعائیں کریں. ایک تو درود کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور دوسرا اس درود کے اندر جو ہے اس کے بعد جو یہ خاص طور پر جو اذان کی دعا ہے اس کے اندر بڑی اہمیت ہے کہ اس کے اندر مقام محمود کا بھی ذکر ہے، اور مقام محمود تو وہ ہے جہاں آپ سفارش کریں گے گر کر، اور دوسرا جو ہے اس کے اندر وسیلے کا بھی ذکر ہے، اور وسیلے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ اور مقام ہے جو جنت کے اندر آپ کو دیا جائے گا، یعنی اس کا نام وسیلہ ہے. تو دونوں کے بارے میں دعا ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو درود ہے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. تو درود کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. حقیقت یہ ہے کہ درود کے معنی یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود کے معنی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ الفاظ جو ہیں یہ اپنے پاس سے نکال لیے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی انہوں نے جو ہے وہ یعنی اللہ کی بجائے انہیں پکارنا شروع کر دیا. حالانکہ درود کا معنی یہ نہیں، درود تو یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خیر بہت مختصر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ اصل میں اللہ سے دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دنیا کے اندر وہ مقبولیت دی جائے جو حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کو حاصل ہے. تو یہاں ویسے اس کے اندر آپ کا مشن اور آپ کی مقبولیت، کامیابی
اس کا تقابل ہے. یہاں ویسے اس مرتبے کا تقابل نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. یہ اصل میں مقبولیت جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا مقابلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو مقبولیت ملی ہے نا، آپ دیکھیے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو آپ کی امت ہے، لیکن جو یہود و نصارہ ہیں حضرت ابراہیم کو وہ بھی مانتے ہیں. بعض لوگوں نے تو خیر تاریخی طور پر تجزیہ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو ہندو ہیں برامن جو ہے، یہ برامن بھی حضرت ابراہیم سے نکلا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ویسے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کی مقبولیت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوئی ہے. اور لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب امت کا پھیلاؤ ہی اتنا ہے، ایک تو پوری انسانیت ہے، پھر تا قیامت ہے. آہستہ آہستہ مقبولیت اتنی ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مقبولیت تھی، تو اسی لیے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ درود کے ذریعے سے آپ کو وہ مقام مل جائے گا، وہ مقبولیت مل جائے گی جو حضرت ابراہیم کو حاصل ہے. اللہ اکبر. تو اب میں جو چیز ذکر کر رہا ہوں وہ ہے جو جہنم سے نکالنے کی باتیں ہیں. پھر آپ لوٹیں گے تو یعنی قتادہ کا آپ کو مل گئی نا، قال قتادہ سے جی. پھر آپ لوٹیں گے اور اللہ سے پھر اجازت چاہیں گے. اب یہاں ایک لفظ آیا فی دارہ ہی کہ اللہ کے گھر میں لوٹیں گے. اللہ کا گھر کون سا ہے؟ ہم تو فوراً ہماری ذہن اپنے گھروں کی طرف چلا جاتا ہے، جیسے کوئی ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ ایک چھت ہوتی ہے، اس میں رہتے ہیں جی. لیکن یہاں دارہ ہی سے مراد یہ نہیں ہے. یہاں دارہ ہی سے مراد وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو اللہ کا استقرار ہے. جہاں یعنی استوا کے علاوہ استقرار کے معنی بھی ایک اطمینان کا جو ہوتا ہے نا ٹھہراؤ، استقرار اس کو بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش کے اوپر استقرار ہے وہ اس معنی میں وہی اللہ کا گھر ہے. یعنی اس سے مراد جو ہے وہ اس طرف نہیں جانا چاہیے، چونکہ اب انسان کمزور ہے کہ جو اس نے دیکھا ہوتا ہے فوراً اسی پر جو ہے وہ قیاس کرتا ہے. تو ایک تو یہ وضاحت کر دی. اگرچہ بعض صحابہ سے یہ الفاظ بھی جو ہیں وہ ثابت ہیں، حدیث تو خیر موقوف ہے کہ ایک صحابی کہتا ہے کہ مکان ہو اعلیٰ و عرفہ، لفظ مکان اس نے بولا ہے. تو مکان عام طور پر جو ہے وہ ویسے تو جگہ کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر مکان کا آپ لغوی معنی لیں تو اس کے معنی لازمی نہیں ہوتے کہ جگہ ہو. مکان سے مرتبہ بھی مراد دیتے ہیں. تو اس لیے یہ مکان بھی آپ سمجھیے کہ جیسے دارہ ہی کا لفظ ہے نا، اسی طرح یہ مکان کا لفظ ہے. یعنی یہ جو ہے نا کہ اللہ کہیں جو ہے وہ کوئی اس طرح کوئی حل شدہ چیز ہے، جیسے کہ جو وجودی ہیں وہ سمجھتے ہیں نا جیسے کہ اب سورج کی کرنیں جو ہیں وہ ساری خود جو ہے وہ سورج بھی اس کی روشنی ہے. تو ان تعبیروں میں جو ہے وہ جب پڑ جاتے ہیں تو یہ غلط تعبیریں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو صحابی کے الفاظ ہیں مکان ہو اعلیٰ و عرفہ، تو اس کے اندر بھی وہی معنی پایا جاتا ہے جیسے میں نے ابھی دار کے بارے میں جو ہے وہ تشریح کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پھر دوبارہ
یعنی وہیں آئیں گے جہاں یعنی انسانوں کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ انسان ہیں، مخلوق ہیں، اس لیے آپ جو ہے وہ آئیں گے، اور آپ کے لیے تو فاصلہ بھی ہے اور وقت بھی ہے، اگرچہ فاصلہ اور وقت تو اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے پابند نہیں ہوتے، لیکن مخلوق تو اس کی پابند ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئیں گے، اور آ کر جو ہے وہ پھر اللہ سے اجازت چاہیں گے تو اللہ سے اجازت مل جائے گی، اور جب پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اجازت مل جائے گی تو اللہ کو پھر میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں گا، اور میں جو ہے وہ اللہ کو دیکھتے ہی جو ہے وہ سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ مجھے چھوڑے رکھیں گے جب کہ سجدے میں دعائیں کرنے کے لیے، پھر جو ہے وہ میں دعائیں ہی کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے محمد سر اٹھائیے اور آپ کہیے، آپ کی بات سنی بھی جائے گی، اور آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش مانی بھی جائے گی، اور جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، آپ کو دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا سر اٹھائیں گے، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ پہلے بھی تعریفیں کیں، اور اس کے بعد جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے تو پھر تعریفیں شروع کر دیں گے۔ یہ اصل میں پہلی بات کا شکر بھی ہے کہ شکریہ ادا کریں گے تعریفیں کر کے۔ گویا کہ کسی سے مانگنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو مانگنے سے پہلے جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ انسان کا مانگنا جو ہے اس کی اہمیت بن جائے، اور جب انسان کو کچھ مل جائے تو اس کے بعد پھر اس شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اب پھر تعریفیں کریں گے، اور تعریفوں کے ساتھ پھر وہی بات کہ مانگنا بھی جو ہے وہ مزید مانگیں گے کہ اے اللہ میری امت کو جو ہے وہ مزید لوگوں کو بخش دے۔ تو اس وقت پھر یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حد مقرر کر دیں گے، کہ حد سے مراد یہ ہے کہ ان اوصاف کے حامل جو ہیں وہ لوگ جو ہے وہ جہنم سے نکال دیے جائیں۔ تو میں پھر جو ہے وہ نکلوں گا اور ان کو ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں پھر نکلوں گا اور ان لوگوں کو جو ہے وہ آگ سے نکال کر جو ہے وہ جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ ساری وہ صورتحال ہے جب لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، اور اسی لیے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ ہے اصل میں پوری محنت کا خلاصہ، کہ جو جہنم سے جو ہے وہ دور کر دیا گیا اور جو ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا، یہ ہے اصل میں کامیابی، باقی کامیابیاں سب دھوکہ ہیں۔ پھر میں تیسری دفعہ لوٹوں گا تو پھر میں اللہ سے اجازت چاہوں گا، اسی دار ہی کا لفظ دوبارہ ہے، تو مجھے جو ہے وہ اللہ کے اوپر پھر اجازت دے دی جائے گی۔ جی فَإِذَا رَأَيْتُهُ، جب میں اللہ کو دیکھوں گا تو پھر اس طرح سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھیں گے جتنی دیر جو ہے وہ اللہ کی مشیت ہوگی کہ مجھے چھوڑیں۔ پھر جو ہے وہ اللہ کہیں گے اے محمد سر اٹھاؤ اور کہو، سنا بھی جائے گا، سفارش کرو، سفارش قبول کی جائے گی، اور جو مانگو گے وہ دیا بھی جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر سر اٹھاؤں گا، پھر میں اسی طرح تعریفوں میں ہی لگ جاؤں گا۔ تو یہ اصل میں ساری تعریفیں جو ہیں اس کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مقام محمود جو ہے وہ جگہ ہے جس کی اس کا نام ہی محمود پڑ گیا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں گے کہ جب کہیں کوئی چیز جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو پھر اس جگہ کا نام ہی جو ہے وہ ایسا بن جاتا ہے، ایسا پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قتادہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حد میرے لیے اور مقرر کر دی جائے گی۔ سب یہاں اب وہ تصریحات نہیں ہیں کہ کون سے اوصاف یہاں مراد ہیں،
لیکن ویسے یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں 3 دفعہ جو ہے وہ آپ کا بار بار آنا اور اللہ کی تعریفیں کر کے پھر جو ہے وہ حد مقرر کی جائے گی تو نکالنے کی بات ہے. تو اور بعض حدیثوں میں آپ پڑھیں گے 4تھی دفعہ جو ہے وہ پھر آپ کی تعریفوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہے. قال قتادہ، تو پھر قتادہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے میں پھر نکلوں گا اور ان کو جو ہے وہ نکل کر آگ سے نکال کر جو ہے وہ جنت میں داخل کروں گا. اچھا، اب یہ ہے کہ حتیٰ ما یبقى فی النار الا من حبسہ القرآن، آگ میں پھر صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو جو ہے وہ قرآن نے روک رکھا ہے. اب قرآن نے روک رکھا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس پر جو ہے وہ ہمیشگی واجب ہے. اب یہ آپ اونگ میں نہ جائیے، یہ مسئلہ بڑا اہم آ رہا ہے، جن پر ہمیشگی واجب ہے. اور پھر جو ہے وہ قتادہ نے یعنی جو بات بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ یہ آیت پڑھی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو اور یہ فرمایا کہ وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعِدَهُ نَبِيُّكُمْ، یہ وہی مقام محمود ہے جس کا وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں جو ہیں دنیا میں قبول کر دی گئیں اور تیسری دعا جو ہے وہ آپ کی قبول نہیں کی گئی، جو خاص طور پر امت کے اندر افتراق، اختلافات، جھگڑے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ عام طور پر جو جتنی تباہی مچتی ہے وہ ساری آپس کے جھگڑوں میں مچتی ہے. کہ جو صلاحیتیں جو ہیں وہ مثبت طور پر دنیا کے اندر ترقی کے لیے استعمال ہونی چاہیے، وہ آپس میں رشتہ دار خاص طور پر جن کو آپس میں زیادہ واسطہ ہوتا ہے وہ اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے جو ہے وہ تباہی مچاتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو تیسری دعا قبول نہیں کی، اس کے بدلے میں کہا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ تم سفارش کر لینا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تیسری دعا جو ہے وہ قیامت کے لیے رکھی ہوئی ہے نا، اب اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیامت کے روز جو ہے وہ یہ اپنی یعنی مطلب امت کو بخشوائیں گے. ویسے تو میں آپ کو یہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اس حدیث میں عام طور پر بڑا مغالطہ ہوتا ہے کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ دنیا میں رکھا ہے اور 99 حصے جو ہیں وہ قیامت کے دن کے لیے رکھے ہیں. تو اب اس رحمت سے مراد کیا اللہ کا وصف ہے یا اللہ کی مخلوق ہے؟ جو احادیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں. لفظ وہاں تخلیق کا ہے کہ 100 رحمتیں جو ہیں وہ اللہ نے پیدا کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس رحمت کی تقسیم ہو رہی ہے یہ اللہ کی مخلوق رحمت ہے، یہ اللہ کا اپنا وصف نہیں ہے. تو مخلوق رحمت کی جو بات ہے وہ اس کے لیے پھر اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک حصہ رحمت کا تو دنیا کے اندر مخلوق آپس میں یہ جتنی بھی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، محبتیں، حتیٰ کہ ماں باپ کی محبتیں، یہ جو ایک دیوانگی کی شکل ہے جس کو آپ عشق کہتے ہیں، جس کے اندر انسان دیوانہ ہی ہو جاتا ہے، یہ ساری کی ساری محبتیں جو ہیں یہ ایک رحمت کا آپ سمجھ لیجئے وجود ہے. اور قیامت کے دن جو ہوگی یہ بھی مخلوق کی بامی رحمت ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے نا، تو یہ رحمت جو ہے یہ مخلوق کو دی جائے گی. اور یہ جتنی بھی سفارشیں ہیں اور سفارشیں ذکر تو ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ہے، لیکن آپ کی سفارش کے بعد سفارش کے دروازے کھل جائیں گے تو بڑے بڑے لوگ پھر سفارش کے لیے آئیں گے. اور یہاں جو ہے وہ ایسی سفارشیں بھی ہوں گی کہ کسی نے کسی کے ساتھ مثلا کسی نے کسی کو وضو کروا دیا اس کی بھی سفارش ہوگی. اسی طرح کوئی ایک آدمی نے کسی کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کر دی، کوئی رکاوٹ ہے اس کے لیے دور کر دی،
تو یہ ساری جو ہیں وہ چیزیں سفارش کی بنیاد بنے گی. تو یوں سمجھ لیجئے کہ 99 گنا زیادہ جو ہے وہ مخلوق کی بامی جو ہے وہ سفارشیں ہوں گی. یہ اصل میں اللہ کی سفارش کا ذکر نہیں ہے، یہ ہے تو اللہ کی مخلوق ہی. جس طرح ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم مخلوق ہیں، اس طرح یہ جو رحمت جس کے 100 حصے کیے جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق رحمت ہے. یہ اللہ کا اپنا وصف نہیں ہے. اللہ کا جو وصف ہے رحمت کا، اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں تو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. تو اتفاق سے کل ایک مسئلہ جو ہے وہ جب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو کیونکہ آپ کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، تو اس لیے اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کے اندر کافی بے چینی کی سی کیفیت تھی. تو میں نے ایک تو یہ جو ہے نا الا من حبسہ القرآن، قرآن نے جسے روک رکھا ہو. یہ بتاؤں کہ قرآن مجید کے اندر خلود ویسے تو عام طور پر خلود سے مراد ہمیشگی ہی ہوتی ہے، لیکن بعض مقامات پر قرآن مجید میں خلود کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. جیسے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کہ جو مسلمان کو قصداً ارادتاً قتل کر دے تو اس کے بارے میں الفاظ کیا ہیں؟ ہاں جی، خالداً فیہا نا یہاں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اگر مومن کو قتل کر دیتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا؟ اس کا مفہوم واضح ہے کہ یہاں خالداً فیہا سے مراد جو ہے وہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ اس کی مزید تشریح اگر چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں جو ہے وہ جہاں شقی اور سعید کی بات ہوئی ہے، یہ سورۃ یوسف سے پہلے جو سورت ہے وہ یونس ہے نا. تو یونس کے اندر جو ایک لفظ ہے، ذرا آپ پڑھیے نا پیچھے سے، اس کے اندر لفظ ہے ما دامت السماوات والارض. وہاں لفظ خالدین کا لفظ بھی ہے، اور ساتھ اس کے بعد لفظ ہے ما دامت السماوات والارض. دوبارہ پڑھیے، فاما الذین شقوا فی النار. ہاں، ما دامت السماوات. ہاں جی، نہیں، شروع خال یہیں سے ہوتا ہے نا، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. ہاں، یہاں تو یہ ہے نا. اچھا، اس کے بعد پھر وہ جو لفظ ہے نا ما دامت السماوات، ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں وہ جنت کے ساتھ ہے، جہنم کے ساتھ نہیں. جہنم کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جنت کے ساتھ لفظ جو ہے خالدن کی تشریح تو مل گئی نا. وہ دیکھیے لفظ اگر سے جنت کے بارے میں ہے، میں الا ما شاء ربک جو ہے وہ اب اللہ کی مشیت پر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ما دامت السماوات والارض جو ہے وہ ایک جگہ تو ایک مدت تو ہو گئی نا. تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ من حبسہ القرآن جو ہے نا، اس سے جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے کہ انسانوں کے معاملات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے لیے ہمیشگی ہوگی، لیکن اللہ ارحم الراحمین کا جو معاملہ ہے نا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ جب غور کیا تو اللہ جزائے خیر دے مصطفیٰ صاحب کو، انہوں نے مجھے بھائی آپس میں بات نہ کریں، میرے ساتھ کریں. تو میں نے وہ تمام حدیثیں خاص طور پر جو دیکھی ہیں، تو میرا اس میں یہ ذہن بنتا تھا کہ ایک تو اللہ ارحم الراحمین ہے، اور اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ میں نے بتایا کہ انسانوں کی
جو ہے وہ رحمت کا تو حساب و کتاب ہو گیا کہ قیامت کے دن 99 حصے اور 1 حصہ دنیا کا، یہ سفارشوں کی صورت میں اور محبتوں کی صورت میں جو ہے وہ یہ کام تو سامنے آ گیا. لیکن اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کے بارے میں یہی بات بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں نہیں پتہ، وہی کہ ہم ولا تقف ما لیس لک بہ علم جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ارحم الراحمین. لیکن یہ جو لفظ ہے نا احادیث میں کہ اب جو ہے وہ ارحم الراحمین کے لیے جو ہے چھوڑ دو، یہ لفظ جو ہے وہ بڑے ہی عام ہے. ایک امید کو پیدا کرتا ہے. ہاں جی، بہت بڑی امید پیدا کرتا ہے. بہت بڑی امید پیدا کرتا ہے وہ. تو اس لیے لیکن اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے جس کو سوچنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو ایک شخص مانتا ہی نہ ہو تو اس پر کیا رحم ہوگا. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی ماں کو مانتا ہی نہیں کہ کوئی ماں ہے. اب یہ ٹھیک ہے کہ ویسے ماں کی محبت کا تو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ بھی مانتا ہو تو کسی بچے کو تکلیف میں نہیں دے سکتی، لیکن ویسے یہ ہے کہ بڑوں کے لیے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے. باپ کو بھی بڑا دکھ ہی ہوتا ہے کہ کوئی بیٹا جو ہے وہ باپ کو مانے ہی نہیں، اور باپ بوڑھا ہو اور وہ بیٹا جوان ہو اور وہ اپنی طاقت کی وجہ سے جو ہے وہ باپ پر زیادتی بھی کرے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ باپ کے لیے بڑا دکھ ہوتا ہے. اس لیے اس طرح ماں کی عام طور پر مثال دی جاتی ہے نا. تو وہ بلکہ ایک واقعہ جو ہے وہ اشارہ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک لڑکا جو تھا وہ جوانی جب اٹھتی ہے تو دیوانی ہوتی ہے، تو وہ ماں کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا تھا. چونکہ مائیں ویسے کمزور ہوتی ہیں، اس کو پرواہ کوئی نہیں تھی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ماں تو گھر میں تھی، تو اس کے بیٹے کو جو ہے وہ کچھ اس کے لوگوں نے پکڑ کر جو ہے اسے مارنا شروع کیا. تو اس کے منہ سے نکل گیا ہائے اماں، ہائے اماں. تو ماں جو ہے وہ گھر سے نکل کر بھاگی ہوئی آئی. انہوں نے سمجھا کہ اب یہ ہم سے لڑے گی. تو آخر کہتی ہے تالا اللہ بھلا کرے کہ تو سیدھے منہ تو ماں کھڑواتا ہے. یہ تو میں ماں نہیں کہتا. حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ایسے ایسے واقعات. اب ماشاء اللہ دیکھیے نا، اتنی عمر گزارنے کے ساتھ پتہ نہیں کیسے کیسے واقعات جو ہے وہ ہر قسم کے حالات سے میں گزرا ہوں. اور مجھے نام تو لینا مناسب نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک شخص ملازم تھا، کافی عرصہ ملازم رہا. تو اس کا بڑا بھائی تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ طاقت ملتی ہے تو کس طرح دیوانہ ہوتا ہے. اس نے اپنی ماں کو مارا، ماں کو اس نے مارا. تو ماں کہتی ہے کہ تو مجھے مارتا ہے، میں نے تو تجھے جنم دیا ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں. وہ کہتا ہے کہ تو میں نے جنم نہیں دیتا، تو چسکا لیا ہے. اب دیکھیں انسان جو ہے کتنا بڑا شیطان ہے. اس لیے آپ جہنم کتنا سخت ہے جب انسان جو ہے وہ اپنی طاقت میں گھمانے میں ہوتا ہے، اسے قطعاً اللہ یاد نہیں ہوتا. اب یہ کتنے خطرناک الفاظ ہیں. پھر بعد میں جو ہے وہ بہت جلدی کوئی اس کا حادثہ ہوا، اس میں مر بھی گیا. اور وہ جو ہمارے یہاں ملازم تھا وہ آج بھی زندہ ہے. اب تو خیر نوکری چھوڑ بیٹھا ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد، لیکن اس کا بھائی جو ہے جو ماں کو جس نے مارا تھا اس کا یہ حال ہوا. اپنی ماں کو مار رہا تھا جی. دوسرے نے کہا کہ یہ تو تیری جنت ہے، تو خود اپنی نظر میں کہتا ہے یہ جنت ہے. جی کہتا ہے جنت یہ دیواروں سے سیدھیاں کرنی پڑنی ہیں. اچھا ہاں جی، انسان کی زبان جو ہے کون روکے. میں یہ تو واقعات تو اصل میں بیسیوں بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں تو صرف آپ کو جو ہے وہ کہا کہ انسان کتنا جب شیطان ہوتا ہے تو کتنا بڑا شیطان بنتا ہے. چلیے، تو میں نے آپ کو اصل میں یہ لفظ اس لیے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا جس قرآن نے جس کو روک رکھا ہے، اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعض الفاظ ایسے ہیں جن کے اندر کوئی گنجائش ملتی ہے. جیسے کہ یہ لفظ خالدین فیہا، بلکہ بعض لوگ تو ابن تیمیہ ابن قیم پر جو ہے
ایک الزام لگاتے ہیں، حالانکہ ان کا موقف یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم جو ہے یہ بھی فنا ہو جائیں گے، یہ باقی نہیں رہیں گے ہمیشہ ایک وقت تک. لیکن وہ یہ مادامت السماوات والارض، لیکن یہ ابن تیمیہ ابن قیم کا موقف ہے یا ان کی غلط جو ہے وہ ترجمانی کی گئی ہے. تو لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس کی تشریح جو ہے نا مادامت السماوات والارض، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ خلود کا جو ہے نا اس کے اندر کچھ گنجائش ہے. تو اس لیے ارحم الراحمین کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اس کے اندر کون لوگ شامل ہوں گے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے. دیکھیں نا اللہ سے پوچھنے والا تو کوئی ہے کوئی نہیں. اور اسی لیے میں جنازے کے اندر ویسے بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جب ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو یہ الفاظ مجھے بڑے ہی پسند ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اگر تو معاف کر دے تو عزیز الحکیم کا لفظ ہے کہ تو عزیز ہے. یہ نہیں مطلب عزیز اس کو کہتے ہیں جو بہت غالب ہو. تو غالب ہے، تو اسی کو روکنے والا تو ہے کوئی نہیں. اور پھر تیرا کوئی کام حکمت سے بھی خالی نہیں ہوتا. یہ صرف یہ غلبہ کوئی اندھی طاقت نہیں ہے اللہ کی. اللہ کے تو ہر کام میں حکمت بھی ہوتی ہے ساتھ. تو اس لیے اللہ کے بارے میں جو ہے وہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر اس کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت کوتاہی بھی ہو جائے نا تو اللہ کے بارے میں جو ہے وہ اچھا گمان نہیں جانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ، یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جو انداز اختیار کیا وہ اسی طرح کا کیا ہے. وہی خاص طور پر عبداللہ بن ابی کی جب نماز جنازہ آپ پڑھا رہے تھے تو آیتیں یہ آیت ترئی استغفر لہم ولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. جب یہ آیت اترائی تو آپ نے کہا کہ اللہ نے یہاں 70 مرتبہ کہا ہے، میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے بخشش مانگوں گا. اب دیکھیے نا، حالانکہ یہاں محاورتاً تو مفہوم واضح ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں اللہ نے کوئی تعداد مقرر کی ہے. مفہوم اصل میں یہ ہے کہ تم جتنا مرضی اس کے لیے بخشش مانگ لو، اس کو نہیں اللہ نے معاف کرنا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش کیسے نکالی ہے؟ گنجائش نکالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش نکال کے حد بندی کر. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے وہ اللہ ارحم الراحمین ہے. اگرچہ آپ کا کوئی اللہ سے مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو حد بھی ہے نا. تو اس لیے آپ کی محبت جو ہے وہ ذرا اندازہ کیجئے. میں کہتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسی بات ہو نا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، باقی سارے فیل ہو جائیں، تو ہم تو اسی چیز کو لے کر مطمئن ہو جاتے ہیں بھی ہمارا بچہ تو کامیاب ہے. حالانکہ انسان کا مزاج جو ہے وہ ایسا ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مزاج دیکھیے ہر وقت. یعنی اب جہنم سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ کتنے لمبے سجدے ہیں، کیسی کیسی دعائیں ہیں، اور پھر محنت کی جا رہی ہیں. اور یہ کام آپ کا دنیا میں بھی تھا. تو ایسا مہربان شخص جو ہے اس سے دوری اختیار کرنا. میں اپنے بعض متعلقین خاص طور پر جو بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں، جب میں کوئی بات کرتا ہوں نا تو ہمارے ہاں ایک عام صورتحال ہے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا اس کے اندر سنت کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، حدیث کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. تو بعض دفعہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ایک صاحب ہیں اللہ نے بڑی ان کو عزت دی ہوئی ہے، چلیے نام کیا لینا ہے، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ کافی بیمار بھی ہیں، عمر بھی کافی زیادہ ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ یہ بتائیے کہ میرا جو ہے وضو اگر ٹوٹ جائے تو میں کیا کروں، مجھ سے بار بار وضو نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ہوا نکل جائے تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. میں نے انہیں کہا کہ جی ہوا اگر نکل جائے تو دو چیزیں جو ہیں وہ پہلے حتمی ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آواز آئی کہ نہیں، اگر آواز آئے گی تو پھر جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایسا ہے کہ آپ بدبو آئی پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوئیں تو پھر گنجائش. تو
جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے تو مجھے فوراً کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے. وقت نہیں تھا ویسے بھی وہ اونچا سنتے ہیں، لیکن مجھے بڑا ہی دکھ ہوا اس بات کا کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو نماز کا طریقہ بھی موجود نہیں ہے، قرآن مجید میں تو 30 روزوں کا بھی اس طرح ذکر نہیں ہے، قرآن مجید میں تو یہ تفصیلات ہیں ہی نہیں. لیکن یہ جو مصیبت بنی ہوئی نا ہمارے خاص طور پر جو بڑے عہدیداروں کو، ہر چیز قرآن میں ہونی چاہیے، یہ اصل میں ہے تو جہالت. لیکن چونکہ جب انسان بڑے عہدے پر ہوتا ہے تو اس کے بڑے مان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا شے ہوں، جتنی عقل میرے پاس ہے اتنی کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. تو ایسی صورتحال جو یہ بہت زیادہ مشکل پیش آ جاتی ہے. میں اسی لیے جو ہے وہ عام طور پر حدیث کے بارے میں جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے پہلے جو ہے وہ کسی کو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پیار ہو. اور آپ سے یہ اصل میں پیار کی کمی ہے کہ جب انسان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اگر دیکھ لے انسان، اتنی عقل استعمال کرے کہ کیا قرآن مجید اللہ نے انسان کو براہ راست دیا ہے؟ قرآن بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں آیا. قرآن میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہوا خارج ہونے سے کچھ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، میں کہتا یہی بات تو مجھ سے پوچھی نا، مجھے کہا کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. چونکہ میں عام طور پر حدیث کی باتیں زیادہ کرتا ہوں تو مجھے یہ حدیث میں ہے کہ قرآن میں ہے. اب میں کیا کہوں، اونچی سنتے تھے، میری طبیعت بھی خیر اس طرح اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن میں نے انہیں صرف اتنا کہا کہ میں انشاءاللہ پھر آؤں گا آپ کے پاس، کچھ باتیں کروں گا. تو میرے دل میں یہی بات آئی کہ اگر میرا کوئی تعلق ہے میں کس طرح جو ہے وہ ان کا ایک عقیدہ جو ہے درست کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اللہ توفیق دے. تو میں بتاتا ہوں اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو انسان کی خود اپنی بڑی تربیت ہوتی ہے. چلیے جی، یہ باتیں تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ہاں، جو میں نے یہ بات کہی ہے نا کہ اللہ کی رحمت کے لیے ایک ادنا چیز جو ہے وہ سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہے تشریح کی ایک شکل، ورنہ بہترین صورت تو یہ ہے کہ یہی کہہ دیا جائے کہ اللہ جو ہے وہ جیسے چاہیں گے ان کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن میں صرف اتنا نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ اللہ کو کم از کم مانتے ہوں، کیونکہ قیامت کے روز جو اصل معاملہ جو ہے نا وہ زبانوں کا لحاظ تو رکھا جائے گا، لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ کیفیتیں ہیں، دل کی کیفیت. اس لیے کہ دنیا کے اندر تو انسان زبان سے بہت کچھ کہتا ہے لیکن اس کی دل کی کیفیت وہ نہیں ہوتی. تو اسی لیے قرآن مجید میں آئے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ جو ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور وہ تمہارے اعمال ان کے پیچھے جو ارادہ ہوتا ہے. اس لیے کہ عمل کا فعل کا میں نے آپ کو فرق بتایا ہوا ہے کہ فعل تو ارادے کے بغیر ہو وہ بھی فعل ہی ہوتا ہے، جیسے فلاں آدمی مر گیا، فلاں آدمی بیمار ہو گیا، اس میں اس کا ارادہ شامل نہیں ہوتا. لیکن جو عمل ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نیت ہوتی ہے. عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا. چلیے جی، کوئی اور بات اگر ذہن میں آئی تو پھر انشاءاللہ تعالی. حدثنا عبید اللہ ابن سعد ابن ابراہیم حدثنی امی حدثنی ابی عن صالح عن ابن شہاب قال حدثنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الى الانصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. اللہ اکبر. یہ روایت جو ہے یہ انس بن مالک کی ہے. ویسے یہ جو عام طور پر حدیثیں آئی ہیں نا اس کے بارے میں قیامت کے دن سفارش اور جہنم سے خلاصی کے بارے میں، یہ عام حدیثیں جو ہیں یہ انس بن مالک کی ہیں یا ابو ہریرہ کی ہیں اور ابو سعید خدری کی ہیں. عام حدیثیں ان سے ہیں. تو خیر یہاں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انصار کی طرف بھیجا تھا اور یعنی انس بن مالک کو بھیجا تھا. یہ چونکہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال ان کے خدمت گزار رہے ہیں، تو ان سب کو جو ہے وہ ایک قبے کے اندر جو ہے وہ آپ نے جمع کر لیا۔ تو پھر انہوں نے جب بلایا تو کہا اس پہ روح حتی تلقوا اللہ و رسولہ، تم جو ہے وہ صبر کو تھامے رکھنا یہاں تک کہ تمہاری اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات ہو۔ تو اصل میں انصار کو بلا کر یہ خاص طور پر اس لیے نصیحت کی کہ انصار نے جتنی جو ہے وہ محنت کی ہے نیکی کے لیے، اور خاص طور پر مہاجرین کی جو خدمت کی ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ساتھ دیا ہے کہ حالانکہ ان کی کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی آپ کے ساتھ، رشتہ داری تو زیادہ قریش کی تھی، تو اب اتنی زیادہ جو محنت ہے اس کے باوجود دنیا میں قریش کو زیادہ اہمیت ملتی ہے۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو خلیفہ کا معاملہ بھی جو ہے وہ قریش کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر جو ہے وہ خاص طور پر نصیحت کی کہ تم صبر کرو۔ تو مطلب ہے صبر کو تم نے، اور اس وقت تک تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میری تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یعنی اس میں یہ بتایا کہ میں تمہاری ان محنتوں کا اجر جو ہے وہ حوض کوثر پر دوں گا۔ اچھا، یہاں جو لفظ ہے نا حتی تلقوا اللہ و رسولہ، یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے ملو، اس کے اندر وہ نقطہ ہے جو اصل باب ہے۔ یہ حدیثیں کس باب کے تحت آ رہی ہیں؟ وہ آ رہی ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ تر و تازہ چہرے۔ تو اصل میں اس کے اندر جو ہے وہ حوض کوثر پر جو لوگ آئیں گے اور ان کو پانی ملے گا تو ان کے چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ یعنی اس لفظ کے اندر جو ہے یہ معنوی طور پر یعنی اس کا تعلق ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری جب احادیث لاتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ظاہری الفاظ ہی ہوں، معنویت جو ہے وہ معنوی طور پر بھی اگر وہ چیز پائی جائے تو وہ حدیث لے آتے ہیں ایک دلیل کے طور پر۔ چلیے آگے، حدثنی ثابت بن محمد حدثنا سفیان عن ابن جریج عن سلیمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تہجد من اللیل قال اللہم ربنا لک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والنار حق والساعۃ حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک خاصمت وبک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت واسررت واعلنت وما انت عالم بہ منی لا الہ الا انت۔ اب یہ جو امام بخاری حدیث لائے ہیں اس میں لفظ ہے نا وَلِقَاؤُكَ الْحَقِّ، یہ ہے محل شاہد کہ اللہ کی ملاقات جو ہے وہ حق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ملاقات جب ہوگی تو اللہ کو دیکھیں گے۔ دیکھیے نا امام بخاری کے اجتہادی نقطے کتنے باریک باریک ہیں۔ آگے امام بخاری نے ایک فن حدیث کی روح سے ایک نقطہ اس کی وضاحت کی ہے، وہ یہ ہے کہ انت قیم السماوات والارض ہے نا یہاں، جی اللہم ربنا لک الحمد انت قیم السماوات والارض، اس کے بارے میں امام بخاری جو ہیں وہ
اب قرآن مجید میں جو ہے وہ قیم کا لفظ کہاں آیا جی قاری صاحب؟ قیوم ہے، قیم نہیں ہے، دین القیم، ہیں جی؟ ذالک الدین القیم۔ ہاں دین القیم کے بارے میں آیا یہ بات، لیکن یہاں اب یہ مسئلہ آپ قاریوں کا مسئلہ ہے کہ قیس بن سعد اور ابو زبیر جو ہے وہ طاؤس سے جو ہے وہ یہاں انہوں نے قیم السماوات کی بجائے لفظ قیام ذکر کیا ہے، قیام، اور قیوم اور قیام جو ہیں وہ یہ ایک ہی، دونوں صرف مشبہ ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہاں تو طاؤس سے بیان کیا ہے، اور طاؤس جو ہیں یہ تابعی ہیں، اور پھر مجاہد وہ بھی تابعی ہیں، ان سے قیم کی جگہ پر لفظ قیوم کا ذکر کیا ہے۔ تو اچھا پھر مفہوم خود بیان کر دی ہے، القائم علی کل شیء، ہر چیز پر جو ذمہ دار ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے قیوم یا قیم۔ کس کا فون ہے؟ آپ کا؟ اچھا ادھر اقبال صاحب کا فون ہے۔ بقرا عمر القیام، القیام وکلاہما مدح، جی تو حضرت عمر کی جو قرات ہے نا اس کے اندر لفظ قیام ہے، قیوم کی بجائے۔ یہ جو ہے نا آیت الکرسی کے اندر الحی القیوم، تو حضرت عمر کی جو قرات ہے اس کے اندر قیام ہے۔ ہاں جی یہاں قاری حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی قرات ہے، ہاں یہ قرات ہے، روایت ہے، یہ بتائیں۔ القیام، القیام آیت الکرسی کے اندر، متواتر میں نہیں ہے ویسے، ہاں جی متواتر میں تو نہیں ہے، متواتر کی آواز میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسئلہ تو ویسے اہم ہے، اس لیے واضح کر ہی دینا چاہیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے قاری ہیں جن کے نام پر جو ہے وہ آگے قراتیں چلی ہیں، پھر اس کے بعد روایتیں چلی ہیں، یہ سارے کے سارے امام بخاری کے بعد ہیں۔ ہاں جی، تو صورتحال یہ ہے کہ ان کا تعین امام نافع تو بعد میں یہ وہ نافع نہیں ہے، نافع نہیں یہ وہ نافع نہیں ہے جو ابن عمر کے شاگرد ہیں۔ نہیں، وہ تو نہیں ہے، لیکن امام نافع یہ تابعین، تبع تابعین، امام بخاری بھی تبع تابعی ہیں خود۔ خیر چلیے میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ اب نافع جو ہے وہ حجت ہوں اور امام بخاری حجت نہ ہوں۔ اس کے لیے ہمارے بعض شاگردوں کو بڑی تشویش پیدا ہوئی ہے، تو انہوں نے بلکہ میری موجودگی میں، اس لیے یہ نام لینے میں کیا حرج ہے، علمی بات ہے، ڈاکٹر حافظ زبیر نے اوپن یونیورسٹی کے اندر میری صدارت تھی، تو انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ یہ جو شرط ہے نا تواتر کی، یہ غلط ہے، قرآن مجید کے بارے میں کوئی تواتر کی شرط نہیں، خبر واحد سے ثابت ہونا چاہیے، قرآن کافی ہے۔ خیر میں سمجھتا تھا کہ جلد بازی انہوں نے کی ہے، تو میں نے اس وقت تو خیر اتنا ہی جواب کافی سمجھا ان کے لیے۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو اصول ہیں نا تلاوت کے، یہ ایک مستقل علم ہے، تو اس لیے آپ جو ہے جلد بازی نہ کریں۔ خبر واحد جو ہے وہ حدیث کے لیے کیوں کافی ہے اور قرآن مجید کے لیے خبر واحد کیوں کافی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو میں ویسے عام طور پر بیان کیا کرتا ہوں کہ معنی کے لیے جو ہے وہ ایک آدمی بھی کافی ہوتا ہے، اگرچہ خبر واحد سے مراد صرف ایک نہیں ہوتا، 4-5 بھی ہو تو خبر واحد ہی ہوتی ہے، تو معنی کے لیے، مراد کے لیے تو ایک آدمی بھی کافی ہوتا ہے۔
لیکن جو الفاظ ہیں نا ان کے لیے ایک آدمی کافی نہیں ہوتا. اور میں عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں، جیسے آپ بھی دیکھ لیں کہ اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر یہ کہوں نا کہ میرے درس میں سے کوئی ایک جملہ جو ہے وہ آپ دہرا دیں، آپ کو کسی کو بھی ایک جملہ بھی نہیں آپ دہرا سکتے. لیکن اگر میں کہوں نا کہ معنوی اعتبار سے جو ہے وہ میں نے کیا کہا، وہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ باقاعدہ کہیں گے کہ آپ نے یہ بیان کیا، آپ نے یہ بیان کیا، آپ نے یہ بیان کیا. تو اس لیے قرآن مجید چونکہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور اس بنا پر قرآن مجید کے لیے جو کہا گیا ہے نا تواتر، اگرچہ یا تواتر سے مراد وہ تواتر نہیں ہے. ایک تو ہمارے ہاں تواتر سے مراد عقلی تواتر لے لیتے ہیں، عقلی تواتر تو ہے ہی نہیں بالکل. ہماری شریعت کے اندر جو ہے وہ ساری معمولات میں جو چیز معتبر ہوتی ہے وہی اصول کافی ہے. لیکن اتنی بات بھی ضرور ہے کہ خبر واحد جس کے ساتھ قرائن ملیں، اور قرائن مل کر جو ہے وہ مشہور اور متواتر کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، ان کو کہتے ہیں متواتر مانوی، یہ بھی کافی ہے. تو اس لیے مگر سوال ایک بڑا پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا بخاری جو ہے وہ جگہ جگہ ایسے قراتیں لے آتے ہیں جو ہماری جو مشہور قراتیں ہیں ان کے اندر شامل نہیں ہے. تو ان کی ایک اہمیت ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے وہ قاری چونکہ بہت زیادہ جامد اور مقلد ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں جو ہے وہ اتنی پکی تقلید ہوتی ہے کہ یہ برداشت نہیں کرتے. تو بلکہ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی ایک بتایا تھا کہ یہاں بڑے بڑے قراء بیٹھے ہوئے تھے، جب ڈاکٹر احمد ماسراوی جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے جی یہ جو رسم الخط ہے یہ توقیفی ہے، رسم الخط جو ہے قرآن مجید کا یہ توقیفی ہے. میں نے کہا توقیفی ہے، لیکن توقیفی کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا رسم الخط ہے. توقیفی کا معنی عثمان تک توقیفی ہے، اس لیے کہ رسم خط جو ہے وہ عثمان بھی کراتا ہے. کہتے ہیں نہیں یہ مرفوع ہے. تو میں نے کہا آپ نام لیتے ہیں عثمان کا اور کہتے ہیں مرفوع ہے. تو لیکن مجھے اچھا یہ بات ہو ہی رہی ہے تو روایت پوری ہو جائے. قاری ابراہیم صاحب اور ادریس اعظم صاحب جو ہے وہ اس طرح تقریباً آپ کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے یہاں. مدنی صاحب آپ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، آپ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، فتنہ پیدا نہ کریں. خیر وہ بعد میں احمد ماسراوی اگرچہ عربی تھا، اس نے معاملے کو سنبھالا. ادھر بیٹھے ہوئے تھے احمد میاں تھانوی، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اگر اچھا کہہ رہے تھے اس رسم الخط میں قرآن میں لکھنا واجب ہے. میں نے کہا اگر واجب ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر فرد پر یہ واجب ہے نا. تو میں نے احمد میاں تھانوی سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو نور محمد اصح المطابع کی جو کتابیں ہیں، بخاری ہو یا سیاستہ وغیرہ، ان کے اندر جو قرآن میں لکھا جاتا ہے وہ کس رسم الخط میں لکھا جاتا ہے؟ تمام کا تمام رسم نص تاریخ میں لکھا جا رہا ہے. میں نے کہا آپ جو ہے وہ اب ویسے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر خام خواہ کی اصل میں ضد ہے. آپ کیوں سختیاں پیدا کرتے ہیں؟ ایک آدمی مثلا اب انگریز ہے، اسے اردو لکھنے نہیں آتی، عربی لکھنی نہیں آتی اسے، اب وہ اگر رومن کے اندر لکھ لیتا ہے قرآن مجید، کیا اس کے لیے منع ہوگا؟ تو اس لیے اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے کہ تقلید بہت پکی ہے. اسی طرح آپ یہ کراتے ہیں نا، ان کے اندر یہ جو اب تقسیم ہو گئی ہے نا کہ یہ متواتر ہے، یہ شاذ ہے. خیر یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ لیکن اب یہ بخاری کی جتنی روایتیں ہیں نا جو باقاعدہ محتف بالقرائن بھی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اب شاذ قرار دیا جا رہا ہے. مجھے اس مسئلے میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پہلی قراتیں برداشت نہیں ہو رہی، ایک نیا مسئلہ پیدا کر کے ہم اور انتشار پیدا کر دیں. تو اس لیے میں عموماً خاموش رہتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے ان کا بالکل وہی حال ہے قاریوں کا کہ جیسے جو ہے اب پھر ایک بات بڑی بنیادی ہے کہ تمام قاری جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ احرف سبا ہے، یعنی قرآن مجید کا نزول 7 احرف میں ہوا ہے. قراتیں جو ہیں ان کے ہاں متواتر جو ہے وہ 10 ہیں. 4 ملا کے 14 نہیں 4 تو خیر وہ بھی جو شبہ متواتر ہیں، ورنہ شاذ ان کو شاذ بھی کہتے ہیں. ویسے
4 کو. تو میں بتانا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ قاریوں کے ہاں تحقیق کا بالکل ذوق نہیں ہوتا، بلکہ میں نے دیکھا کہ جو میرے بیٹے قاری ہیں نا وہ بھی جو ہے وہ بالکل تحقیق کا شوق نہیں ہونے. بس ایک ہی بات ہے کہ مشق کرتے جاؤ مشق کرتے جاؤ. تو حالانکہ قرآن مجید کی تحقیق جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا کچھ دنوں سے میرا وہ حافظ فاضل اللہ سے جو ہے وہ تبادلہ خیال کر رہا ہے، ابھی تک وہ بھی الجھا ہوا ہے. تو خیر میں تو تحقیق کر رہا ہوں، اس لیے مجھے تو الجھاؤ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس نے بڑی محنت سے مضمون لکھا ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کے اندر تحقیق کی ضرورت ہے. اس وقت میں اس نقطے کو نہیں یہاں کھولنا چاہتا جب تک قاری فاضل اللہ کے ساتھ میری گفتگو مکمل نہیں ہو جاتی. انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا، لیکن میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ یہ جو قراتیں ہیں نا یہ اصل میں قاریوں کے اپنی محنتوں کے ساتھ ہیں، اور جو ان کے اساتذہ تھے انہوں نے ان سے لے کر جو ہے ان قراتوں کا جو ایک جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ سبع حرف کے خلط ملط کرنے سے، سبع حرف کے خلط ملط کرنے سے، ورنہ 10 کا معنی کوئی نہیں ہے. 10 تو روایتیں ہیں نا، وہ قرات وہ حرف کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. نہیں لیکن ایک بات ہے روایت کرنے والے تو بے شمار ہیں. نہیں سوال اور ہے. تب وہ 10 ہو گئے. نہیں آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ یہ روایتیں ہیں نا، روایت کسی چیز کی ہوتی ہے نا بھائی، روایت خبر کا ہی نام ہے. جب نہیں روایت سے یہ مراد نہیں ہے اب ایک روایت کے اندر سبع حرف سارے ہو سکتے ہیں. یہ مراد نہیں ہے کہ ایک حرف کو ایک ہی قاری نے روایت کیا ہے، دوسرے حرف کو دوسرے. آپ نے ایک نیا مسئلہ جو ہے پیدا کر دیا کہ ہر ایک روایت کے اندر سبع حرف ہو سکتے ہیں. نہیں یہ آپ ابھی ذرا مزید نہ کھلیے، ساری پٹاری کھل جائے گی. اصل میں بات یہ ہے کہ نہیں اس وقت بھی نہیں ہے. میں آپ کو صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ بلکہ وہ کون ہے مجاہد، ہاں جی جو وہ کہتے ہیں کہ قراتیں ساتھ ہی ہیں. تو اب یہ بھی تو ایک قول موجود ہے نا ساتھ کا. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ 10 بناتے ہیں تو پہلے سے یہ مسئلہ طے پا جائے گا، کیونکہ روایت تو کسی چیز کی ہو رہی ہے، جس چیز کی روایت ہو رہی ہے وہ سبع حرف نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر قرات جو ہے یہ فلاں حرف ہے، یہ فلاں حرف ہے، یہ فلاں حرف ہے. یہ آپ کہیں جب آپس میں خلط ملط ہو گیا تو خلط ملط ہونے کے بعد اب صورتحال ہماری یہ بنی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ چونکہ قاری یہاں ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ اگر قراتیں گننے لگو تو یہ 1000 کے قریب بن جاتی ہیں. ویسے تو 80 تو روایتیں وہ ہیں نا جن کو آپ متواتر کہتے ہیں. ویسے اگر ہاں جی اچھا آپ بتائیے کہ جب اتنی قراتیں ہیں تو اس کے بعد کیا رہ جائے گا باقی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قاریوں کی محنتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھیے اختیارات قاریوں کے ہیں. تو آگے اور چلیے اب مراکش والوں نے جو ہے وہ صرف جو اپنی روایت ورش ہے نا اس کی جو ہے وہ 10 قراتیں بنا دی ہیں. ہاں جی کیا نام ہے؟ امام نافع کے آگے 10 طریق. ہاں امام نافع کی آگے 10 روایتیں بنا دی ہیں، اور یہ مراکش والوں نے جو ہے وہ محنت کی ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کے لیے تو یہ مسائل نہیں ہیں، لیکن علمی دنیا میں ان چیزوں کی تحقیق کی ضرورت ہے. تو چونکہ ہمارے یہاں قاریوں کے اندر بالکل ذوق نہیں ہے تحقیق کا، تو اس وجہ سے اب ہم جیسے لوگ جو خود تو قاری نہیں ہیں لیکن ایک تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی محنت کرنی پڑتی ہے. ورنہ تو صحیح بات یہ ہے کہ بڑے کسی قاری سے آپ پوچھیں، اس کو کوئی بھی سوال کر لیں اس کو جواب نہیں آئے گا، اس لیے کہ قاریوں نے کبھی تحقیق کی نہیں ہوتی سوائے اس کی محنت کی ہوتی ہے. اور اس کے اندر بھی وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں جن کی آواز اچھی ہوتی ہے. قاری سمجھے اسے جاتا ہے جس کی آواز اچھی ہو، اور جس بیچارے کی آواز اچھی نہ ہو کتنا بڑا قراتوں کا ماہر ہو اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا. تو یہ ساری کمزوریاں جو ہیں موجود ہیں. تو اس لیے یہ جو قراتیں ہیں نا یہ صرف ایک فتنے کو روکنے کے لیے سے. تو آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت عثمان نے جو قرآن مجید کو جمع کیا تھا، لیکن حضرت عثمان نے جو قرآن مجید جمع کیا تھا وہ 7 حروف تھے. تو 7 حروف کے بعد پھر یہ 10 قراتیں اور 20 روایتیں، پھر اس کے بعد 80 روایتیں جو تواتر کی آپ نے صورتیں بنائی ہوئی ہیں، ساری جو ہے وہ قاریوں کی محنتیں ہیں.
تو اس لیے اب وقتی طور پر تو ٹھیک ہے، مسئلہ اسی میں ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو جو ہے وہ کعبے کو مکمل نہیں کیا، تو اسی طرح میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر عوام کے سامنے یہ فتنہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ آپ ماشاءاللہ علماء ہیں اور آپ کے اندر جو ہیں وہ ایسے لوگ بھی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جو قاری ہیں، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ یہ آپ کا کام ہے کہ اس کے لیے آپ تحقیق کریں۔ چلیے جی آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ تحقیق شروع ہوگی تو 5 سال اور متواتر نکلیں۔ ہاں جی تحقیق شروع ہوگی تو 5 سال اور متواتر ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں، ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے حافظ طاہر اسلام نے نام دیا ہے کہ حافظ عبدالقیوم ہیں اپنا پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر، پی ایچ ڈی بھی ہیں، ان کی کتاب ہے جمع و تدوین قرآن۔ انہوں نے کہا جی آپ، میری جو اصل الجھن بنی تھی وہ یہ تھی، خزیمہ اور ابو خزیمہ والی الجھن جو ہے میری تھی، تو میں نے اس سلسلے میں پھر حافظ طاہر اسلام سے بھی بات کی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں کتاب جو ہے آپ اس کو پڑھیں، تو میں نے اس کا پرنٹ کروایا قاری صاحب سے، تو جب بلکہ اصغر صاحب سے، تو جب یہ پرنٹ جو ہے وہ میرے پاس آیا میں نے پڑھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، وہ خود جو ہے وہ خزیمہ ابو خزیمہ میں بھی الجھا ہوا ہے، وہ کوئی بڑی بات، حالانکہ میرے تو اس کے اوپر کئی سوالات تھے، تو وہ میں نے فہد اللہ کو کیے ہوئے ہیں، دیکھیے فہد اللہ کا کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس کے اندر، ویسے وہ بھی فہد اللہ بھی الجھے ہوئے ہیں کس معاملے میں؟ تحقیق کے اندر۔ اصل میں سوال پتہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کی جو ہے وہ تو شرط تھی دو تحریروں کی، ابو بکر صدیق کی یہ شرط تھی کہ نہیں، بس سوال تو یہ ہے، کیونکہ اگر ابو بکر صدیق کی شرط ہو تو ابو خزیمہ تو وہ آدمی نہیں ہے جس کی شہادت جو ہے وہ 2 کے برابر ہو، وہ تو خزیمہ بن ثابت ہے، تو جو احزاب کی آیت ہے وہ تو خزیمہ بن ثابت سے، اس پر تو اعتراض کوئی نہیں ہوتا، لیکن ابو بکر صدیق کی بھی اگر یہی شرط ہو تو پھر سب سے بڑی الجھن یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو ابو خزیمہ ہے وہ اکیلا ہے، آپ کہتے ہیں کم از کم 2 کی شرط تھی، ایک بات تو جو ہے وہ اس طرح کے سوالات ہیں کئی جو پیدا ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے میں ایسے خام خواہ آپ کو اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ پہلے ایک مجھے تو تحقیق ہو جائے نا اپنی، پھر میں کم از کم اگر آپ الجھیں گے تو آپ کو میں ایک اپنے اعتماد کی چیز بیان کر سکوں گا۔ اس میں جو میں سمجھا ہوں نا، ہاں جی، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ ایسا کریں جی جی، جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی قرآن مجید جمع کیا گیا تھا جی مختلف اشیاء سے، اور ایک